گے جی سر. اٹارنی جنرل؟ یہ آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. مجھے دیکھیں ابھی مجھے آفیشیلی نہیں آیا، آپ ہی کو آیا، آپ ہی یہ پرائم منسٹر کو ایڈریس کیا سر. جی. Subject, One Man Inquiry Commission. This is dated 1st of April 2024. I refer to the Cabinet meeting dated 30th March 2024, in terms of which I have been appointed to head the One Man Inquiry Commission to inquire into the allegations leveled by the 6 judges of the Islamabad High Court in their letter dated 25th March 2024. I thank you and the Cabinet for reposing confidence in me to head the Commission. I am also grateful to the Honorable Chief Justice of Pakistan, Mr. Qazi Faez, as also the Senior Puni, Mr. Justice Syed Mansoor Ali Shah, for expressing confidence in me. I have gone through the aforestated letter of the 6 judges and the terms of reference approved by the Cabinet, as well as the relevant constitutional provision, Article 209. Since the letter is addressed to the members of Supreme Judicial Council and its chairman, the Chief Justice of Pakistan, it would be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body, which is the Supreme Judicial Council or the Supreme Court itself. I am also of the view that the terms of... میں صرف یہ ایڈ کر لوں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں. جی. I am also of the view that the terms of reference for inquiry are strictly not germane to the subject matter of the letter dated 25/3/2024, wherein the 6 honorable judges inter alia stated that we are writing to seek guidance from the Supreme Judicial Council, SJC, with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of members of the executive, including operatives of intelligence agencies, that seek to interfere with discharge of his/her official functions and qualify as intimidation, as well as the duty to report any such actions that come to his/her attention in relation to colleagues and/or members of the courts that the High Court supervises. Towards the end of the request made in the letter is for an institutional consultation in terms of the mechanism suggested in the said letter. Though the letter in question may not strictly fall within the parameters of Article 209 of the Constitution, but the Honorable Chief Justice of Pakistan, being a pater familias, may address and resolve the issue raised in the letter at the institutional level. For the aforesaid reasons, I recuse myself to head the Commission and proceed with the inquiry. انہوں نے تو مجھے اختیار دیا، مگر میں ذرا جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں تو میں نے اپنا کوئی اس میں اختیار استعمال نہیں کیا. میں نے مشاورت ہر موقع پہ مشاورت کی ہے، اور بلکہ یہ بھی آپ کو کہتے چلوں کہ جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز اور چیف جسٹس سے ملے، جس میں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب موجود تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جو آپ، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ بات اٹھائی کہ آپ نے تو خط تحریر کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، ہم تو صرف 2 ممبران ہیں اس کے، ہم سپریم جوڈیشل کونسل تو نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی جو آپ 2 بہتر سمجھیں وہ کیجئے. یہی بات ہوئی تھی نا ڈاکٹر صاحب؟ تو یہ بات ہوئی تھی. بہرحال اب وہ ہر کوئی طریقہ کار، کوئی بہتر طریقہ کار بھی کہہ سکتا ہے جو اپنی سمجھ میں آئی، عقل میں آئی. تو ہم نے کہا کہ اس میں اب آ جائیں ذرا خط پہ. 2 چیزیں تھیں جی، خط پہ میں آنا چاہ رہا تھا. 2 چیزیں تھیں. ایک وہ پارٹ ہے جو جسٹس جیلانی نے اپنے اس ریکیوزل لیٹر میں ریفر کیا. نہیں، میں اس میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس کیا اس خط میں، ایک ہے جہاں پہ براہ راست وفاقی حکومت کو یا ایگزیکٹو کو الج کیا ہے. سو یہ 2 پارٹ تھے ہمارے سامنے جو تھا، ہم تو اس پارٹ کو دیکھ کر انکوائری کمیشن کی ہم نے پروپوزل دی تھی. جہاں تک جو میٹر ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، وہ آپ کا پریروگیٹو ہے، وہ اس کاؤنسل کا، وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. یہ تاثر کہ کہیں سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات یا حکومت کو دے دیے یا کوئی کمیشن کو دے دیے، یہ تاثر تو میرے خیال میں بالکل غلط، بے بنیاد، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، بالکل بنیاد ہی نہیں ہے اس بات کی. کیونکہ ہمارے جو پاورز ہیں وہ ایک، اب دیکھیں ذرا سی اب آئین پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آئین ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے پوری عوام کو آئین کے متعلق بھی باتیں پتہ چلیں گی. سپریم کورٹ ایک عدالت ہے، ذرا اس کی ذرا آئین کی کتاب اٹھا لیں آپ 2 سیکنڈ کی، ہے آپ کے پاس؟ سپریم کورٹ کا کہاں طرز
کہاں ذکر آتا ہے؟ Article 176, sir. 175 پڑھنے پہلے. 175 is appointment. Well, 175 is generally the courts. وہی پڑھیے نا. 1. There shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. اب دوسرا پڑھ لیجیے. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or under any law. ٹھیک ہے، اس میں دو شکیں ہیں. ہم ہر کام نہیں کر سکتے. اب آ جائیے سپریم کورٹ کے اختیارات. میرے خیال میں 184 سے شروع ہوتے ہیں. جی سر. پہلا ہے اوریجنل. جی اوریجنل بٹوین دا گورنمنٹس اینڈ دین یہ جیسے آج جو ہے اوریجنل ہے. جی اوریجنل ہے. آپ کی رائے بعد میں پوچھتے ہیں. دوسرا ہے 185 اپیلیٹ ہے. صحیح. جی صحیح. پھر 186 ہے کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کے بعد کام کرے. اب ہمارے پاس آئین میں کہیں کمیشن بنانے کا اختیار نہیں ہے. بنے ہیں کمیشن سپریم کورٹ نے، مگر آئینی اختیار نہیں ہے. یہ اختیار پارلیمان نے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا ہے. آپ کا کون سا قانون ہے انکوائری والا؟ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 سر. اور ہر صوبے کو بھی دیا ہوا ہے. ان کے قانون دوسرے ہیں. تو اب ہم نے دوبارہ پڑھی آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 2 175 کا. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. ٹھیک ہے. تو میری سمجھ سے، ہو سکتا ہے میری سمجھ غلط ہے، مگر صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کمیشن اختیار ہے سرکار کا بنانے کا. ہم نے مشورہ کیا اس پہ، آپ نے ہم سے مشورہ کیا، ہم نے نام دیے اور یہ بھی کہا کہ ٹی او آر ایسے اپنی مرضی کے آپ ٹی او آر نہ بنا دیجئے جس سے آپ کو پری کنسیوڈ راستے پہ یا نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں. ایسا ہو کہ اصل معنیوں میں کمیشن نظر آئے اور کام اس کا ہو. تو یہ اختیار ہمارے ہیں. اب آ جاتے ہیں میرے خیال میں 6 جو ججز ہیں ان کے خط پہ. اگر آپ کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں یا اس پہ ہی آ جاتے ہیں خط پہ. لارڈ خط پہ آ جاتے ہیں، بٹ میں کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. اور وہ ہم خط پہ آنے سے پہلے ان کو ذرا میں چاہتا تھا کہ میں وہ آپ سے کچھ اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھوں. مائی لارڈ، عدلیہ کی آزادی بحیثیت وکیل، بحیثیت اٹارنی جنرل اور بحیثیت فیڈرل گورنمنٹ کے وکیل کے، اور میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پر کہہ رہا ہوں. آپ کے ساتھ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے یہ بات کہی بھی تھی، اور میں یہاں بھی آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. عدلیہ کی آزادی آپ کے کچھ فیصلے، شرف فریدی، عزیز اللہ میمن، الجہاد، محرم علی، شیخ لیاقت حسین، اسفنجار ولی، پھر ایک بکلا کی تحریک چلی، اور یہ بہت کوششوں سے حاصل ہوئی. مگر آپ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ یہیں سے، اسی عدالت سے جے آئی ٹیز بھی بنی، مانیٹرنگ ججز بھی اپوائنٹ ہوئے جو آرٹیکل 203 کی خلاف ورزی میں تھی. اور پھر اس کے بعد 2017 اور 2021 تک جو کچھ ہوتا رہا وہ یہیں کسی کے سامنے، سب کے سامنے ہے. میں اس پہ مزید کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، مگر میں یہ یاد ضرور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے یہاں پہ. اور پھر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ شاید آپ کو بہت مناسب نہ لگے مگر کرنی ضروری ہے. آپ سے مراد میری آپ سے مائی لارڈ دا چیف جسٹس. آپ کو ایک شخص، میں سیٹ بیلٹ باندھ لوں. آپ کو ایک شخص مرزا افتخار نے قتل کی دھمکیاں دیں. وہ ویڈیو ریکارڈنگ تھی جو سرکولیٹ ہوئی. میری بات چھوڑ دیں. میں نہیں، مجھے اس پہ کرنے دیں بات. یہ ضروری ہے یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج جب ہم اس خط کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ ساری تاریخ کو بھی دیکھیں گے، اور پھر ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ ریسپیکٹیو انسٹیٹیوشنل رسپانسز کیا تھے. اس وقت کی حکومت کے کیا تھے، آج کی حکومت کے کیا ہیں، اس وقت کی سپریم کورٹ کے کیا تھے اور آج کی سپریم کورٹ کے کیا ہیں. پھر ہم یہ دیکھیں گے سر. اس لیے مجھے یہ بات پلیز کرنے دیں. آپ کی اہلیہ مسز عیسیٰ ایف آئی آر درج کرانے گئی. ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی.
وفاقی حکومت نے وہ معاملہ ریفر کیا FIA کو، جس نے اس میں سے دہشت گردی کی دفعات منہا کر کے اس کو پیکا کے نیچے اس FIR کو درج کیا۔ مسز عیسیٰ نے 161 کا ضابطہ فوجداری کا بیان ریکارڈ کرایا، جس میں انہوں نے 2 افراد کو، مرزا شہزاد اکبر جو اس وقت وفاقی مشیر داخلہ تھے، اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو جو اس وقت DG ISI تھے، ان دونوں کو انہوں نے مینشن کیا اس بیان میں۔ مگر کیا ہوا؟ کوئی ایکشن نہیں ہوا وفاقی حکومت کی طرف سے۔ اس وقت سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز انیشیٹ کیے اس شخص کے خلاف، مرزا افتخار کے خلاف، چارج فریم کیا، مگر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ اس سارے عرصے میں 2 چیف جسٹس صاحبان ریٹائر ہو گئے۔ تو میں یہ آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی حکومت کا کنڈکٹ دیکھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت کی جو وفاقی حکومت ہے، اس نے آپ نے کہا within 24 hours, less than 24 hours, Prime Minister was here. انہوں نے اس وقت بھی آپ کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا، اور آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے۔ ہم نے انکوائری کمیشن بنایا صرف اس حد تک بنایا کہ وہ وفاقی حکومت، قانون کہتا ہے کہ وفاقی حکومت نے اس کو منظور کرنا ہے۔ اس کے جو TORs تھے اور جنہوں نے کمیشن ہیڈ کرنا تھا، اور جو قانون خود ہے، وہ کسی بھی طرح سے وفاقی حکومت کو کسی بھی عمل میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی وفاقی حکومت کا ایسا کوئی ارادہ تھا، نہ ہے۔ اب جو اس خط کے مندرجات ہیں اس پہ ظاہر ہے میں بات نہیں کر سکتا، مگر جو ہمارے ذہن میں تھا 2 چیزیں تھیں۔ ایک یہ تھا کہ یہ واقعات ایسے ہیں جو کچھ عرصہ پرانے ہیں، کچھ تقریباً سال ہو گیا ہے، 11 مہینے ہو گئے۔ یہ ایسے واقعات ہیں جس پہ شواہد کو کلیکٹ کرنا ہوگا، گواہوں کے بیانات کی جو ہے وہ بھی ریکارڈ کرنے ہوں گے۔ تو ہماری سمجھ میں جو بات آئی وہ آئی کہ یہ ایک انکوائری کمیشن ہے جس کو قانون یہ سب اختیارات تفویض کرتا ہے، تو وہ یہ کام کر سکے گا، اور اس کی سربراہی ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو کرنی چاہیے، جو آپ کی طرف سے آیا۔ ہم نے اس کو بالکل کوئی کسی قسم کی ہم نے اس سے کوئی دو رائے نہیں تھی، اور وفاقی حکومت نے اس کو قبول کیا، اس کو منظور کیا۔ تو میں آپ کو ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے کہ جو بھی تعاون اور جس قسم کی معاونت آپ کو چاہیے اس میٹر کو ریزالو کرنے کے لیے، وہ ہم مہیا کریں گے۔ مگر ایک بات آپ کائنڈلی سر، I'll just finish۔ ایک بات، ایک طرف عدلیہ کی آزادی ہے جو آئین کا بنیادی ستون ہے، مگر دوسری طرف ایگزیکٹو کی کریڈیبلٹی بھی ہے، وہ بھی ایٹ سٹیک ہے۔ تو آپ جب اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو بڑھنا چاہیے، تو اس میں آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ اس میں ایک اسپیسیفک یہ بات ہے کہ جی کوئی کنٹینیوئنگ پالیسی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی انٹیمیڈیٹ کرنی، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، میں اس بات کو نفی کرتا ہوں، تردید کرتا ہوں۔ وفاقی کابینہ نے بھی کی ہے کہ یہ وفاقی حکومت ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرے گی جس سے عدلیہ کی آزادی کسی بھی طرح سے متاثر ہو، اور ہم ہر اس معاملے میں آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی معاونت کریں گے جو اس بات کو انشور کرنے کے لیے ہو کہ عدلیہ آزاد رہے، کیونکہ عدلیہ کی آزادی اس ریاست اور ان شہریوں کے حقوق کے لیے، اور اس ریاست اور شہریوں کے مابین یہ جو سماجی معاہدہ ہے، اس کو برقرار، اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی آزادی ضروری ہے۔ تو یہ میرے کچھ گزارشات تھیں سر۔ خط کی طرف آئیے ذرا سر۔ سر تو میں نے اس خط کو کئی دفعہ پڑھا ہے، تو اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی طرح سے ہم اس کو پوری سیریسنس سے لے رہے ہیں اس خط کو، مگر اس خط کے کئی پہلو ہیں جو مجھے سمجھ آئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس ہے، میں صرف اس کا رکن چیئرمین ہوں، اور میرے ساتھی جو میرے سیدھے آپ پہ بیٹھے ہیں ان کے ممبر ہیں، مگر
تین اور بھی ایک اور جج سپریم کورٹ کے اور 2 سینئر چیف جسٹسز ہوتے ہیں. تو میں جیلانی صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا دائرہ اختیار جو ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ آئین کی شک ہے, ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, ساتھ ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ اس خط میں ایک طرح سپریم جوڈیشل کونسل کا ذکر ہے. جو معاملہ ہم جیلانی صاحب کو بالکل نہیں بھیجنا چاہتے تھے, نہ بھیجا گیا تھا, 209 شک ہے نا سر. یہ اب اس کے جو اختیارات ہیں وہ اس کی 5 اور اس کی 6 میں آتے ہیں. یہ کام ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا, ذرا پڑھ دیں. If on information from any source, the council or the president is of the opinion that a judge of the Supreme Court or of a high court, A, may be incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity, or B, may have been guilty of misconduct, the president shall direct the council to, or the council may on its own motion inquire into the matter. 6 بھی پڑھ لیجیے. If after inquiring into the matter, the council reports to the president that it is of the opinion, A, that the judge is incapable of performing the duties of his office or has been guilty of misconduct, and B, that he should be removed from office, the president may remove the judge from office. 8. 7 بھی پڑھ لیں. 7 پڑھ لیں. A judge of the Supreme Court or of a high court shall not be removed from office except as provided by this article. 8. The council shall issue a code of conduct to be observed by judges of the Supreme Court and of the high courts. اب ایک مشہور زمانہ کیس جسٹس شوکت صدیقی کا کیس تھا, اس کا بھی تذکرہ اس خط میں ہے, جن کو سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنے عہدے سے ہٹایا تھا کہ انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے اور ایک تقریر کی تھی. سپریم کورٹ, اب وہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک الگ ادارہ ہے, سپریم کورٹ بیٹھی اور اس نے کہا کہ یہ فیصلہ سسٹینیبل نہیں ہے, کیونکہ ان کو اپنا موقف ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا. اور پھر آپ ججمنٹ پڑھ لیجئے گا, وہ حال ہی میں ریلیز ہوا ہے. تو ایک حد تک تو میرے حساب سے یہ فیصلہ سپورٹ کرتا ہے جو جج صاحبان نے کہا ہے کہ اگر وہ ایسی بات کریں تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھی وہ ان پہ تو کوئی نہیں الٹا شکایت کریں, الٹا ہی ان کے گلے آ کے پڑ جائے. تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ, اگر کسی کے ذہن میں یہ شک شبہ تھا, اس کو تو دور کر دیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل اگر کوئی جج کہے گا, اس کی سنوائی کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ تو میرے خیال میں ایک پازیٹیو سٹیپ ہے ٹورڈز انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ایز اے جج. پریشر آپ کو کولیگ سے بھی آتا ہے, پریشر آپ کو فیملی ممبر سے بھی آ سکتا ہے, پریشر آپ کو دوستوں سے بھی آ سکتا ہے, میرا کیس ہے ذرا خیال رکھنا, دیکھ لینا. پریشر آپ کو اپنے بچوں سے بھی آ سکتا ہے, پریشر آپ کو ہر جگہ سے آ سکتا ہے. آپ کو ورٹیکل پریشر, جس کو ہم کیا کہیں گے, عمودی ورٹیکل, اور یعنی کہ اوپر سے نیچے, یعنی کہ میں اگر کسی سول جج کو فون کروں تو وہ ورٹیکل پریشر ہوگا نا, نیچرلی وہ سوچا چیف جسٹس کہہ رہا ہے, یہ بھی پریشر ہو جائے گا, یہ بھی غلط ہے. یا پھر ہاریزونٹل یا افقی پریشر, آپ کے دوست اٹارنی جنرل, آپ کی اردو بہت لا منسٹر حامد خان صاحب, برا نہ مانے خان صاحب, فون کریں, یہ بہت غریب بچہ ہے, یہ میرا دوست ہے, ذرا خیال رکھیے گا. تو یہ بھی ایک پریشر ہی آپ اس کو. پھر ایک نئی جو وبا پھیلی ہوئی ہے, سوشل میڈیا, یہ بھی ذہن میں اگر آپ اس کو پریشر لینے, ڈھلان والا پریشر ہے, یہ ان کے بیچ میں ہے جو ڈاؤن ورڈ ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, اب ایک طرح سے ہم نے اس بات کو جو پہلے خطرات تھے شاید اس کیس نے دور کر دیے ہوں. تو ایک تو یہ پہلو ہے, اگر آپ دیکھیں پہلا پیراگراف جو خط کا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی بات کر رہا ہے جی. یہ پھر دوسرا پیراگراف ہے وہ شوکت صدیقی ججمنٹ کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور تیسرا بھی یہی کر رہا ہے, چوتھا بھی یہی ہے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب پانچویں میں جی یہ ذرا پڑھ دیں.
We support Justice Siddiqui's request to investigate the allegations made by him and request that the scope of such investigation be expanded to determine whether such interference in relation to the administrative functions of IHC, including composition of benches and marking of cases, and judicial proceedings of the courts that IHC supervises. ये जो scope of such investigation be expanded, हमने कोई investigation नहीं किया था, ठीक है? तो ये जरा सिर्फ वजाहत करना चाह रहा था. अब ये पांचवा भी ये बात हो रही है. अब छठे पे आ जाइए. जी, we believe it is imperative to inquire into and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state. ये दो लफ्ज़ देखिए, inquire into and determine. Yeah. ये आ गया जिलानी साहब का कमीशन. अब इंक्वायर इनटू कौन करे, या पुलिस करे या FIA करे, और आपके कौन से इदारे हैं? यही तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या नैब होगी शायद तीसरी है, आई डोंट नो, यही होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग आर्म्स. तो हम ये तो नहीं चाहते हैं कि ये इदारे करें. हम चाहते हैं कि कोई बहुत मोतबर शख्स जिनको कानून का हर पहलू पता है और जब जो नज़ाकत भी समझते हैं जजेस की, कि पर्दा भी रखें और कैसे डील करें. ये अब इनकी मेरे ख्याल में इंक्वायर इनटू एंड डिटरमिन, अब ये कैसे किया जाएगा मुझे और बेहतर. मैं आपके सामने अगर आप इजाजत दें तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट की कुछ नहीं, ये जरा सा कंप्लीट कर देते हैं. अच्छा जी. अब इसके बाद उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं मुख्तलिफ, ठीक है. अब कुछ एग्जांपल्स जो हैं जरा उसमें जनरलाइज्ड हैं. यकीनन वो भी बेहतर समझते थे कि किसी पे ऐसी एलिगेशन ना लग जाए जब तक इंक्वायरी ना हो, क्योंकि लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं इम्पेरेटिव टू इंक्वायर इनटू एंड डिटरमिन. तो क्योंकि कुछ जनरल बातें हुई हैं तो वो भी शायद लोगों का नाम वो भी समझते हैं, आखिर हमारे बहुत काबिल जजेस हैं, तो उन्होंने भी ज़रा खुल के बात नहीं की मगर इशारा कर दिए हैं, ठीक है. तो अब किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया है, कहीं लिखा है ब्रदर इन लॉ, कहीं लिखा है सम जज, ठीक है. तो ये बातें चल रही हैं आगे. अब पर इसके डी पे आ जाएं. ये पावर हमारे पास नहीं है, उनका अपना पावर है कि अप्रोप्रिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएटेड, ठीक है. हमने ये कभी किसी जज को नहीं मना किया है, किसी के खिलाफ भी अगर वो उनके काम में मुदाखलत करें यकीनन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करें. कंटेम्प्ट की शिक पढ़ दीजिए, आइन की कौन सी है? आर्टिकल 204 सर. उसमें हमारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की ना ही सुप्रीम कोर्ट की. In this article, the court means the Supreme Court or a High Court. तो पढ़ दें पूरी शिक. जी. Article 204, Clause 1. In this article, court means the Supreme Court or a High Court. Clause 2, a court shall have power to punish any person who A. abuses, interferes with, or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court. B. Scandalizes the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule, or contempt. C. Does anything which leads to prejudice the determination of a matter pending before the court. Or D. Does any other thing which by law constitutes contempt of the court. ठीक है. ये पावर, ये ताकत आइन देती है, कानून नहीं. तो कानून इसके बरक्स नहीं बन सकता है. अगर कानून बनाना भी चाहे बरक्स इसमें, वो सिर्फ रेगुलेट कर सकता है बाय कानून, सब आर्टिकल 3 कहता है, ठीक है. मगर इसको वाटर डाउन, इस पावर को नहीं किया जा सकता, इस पावर को कमजोर नहीं किया जा सकता है. मैं किसी और अदालत का कंटेम्प्ट ऑफ पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ. अगर सिविल जज की कंटेम्प्ट हो रही है उसके पास इख्तियार है, अगर डिस्ट्रिक्ट जज की पावर है तो उसकी हो रही है. ऐसी हाई कोर्ट की रेगुलेट बाय लॉ है, वो एक अलग बात है. मगर ये भी एक इख्तियार है जिसकी इन्होंने जिक्र भी की है, अप्रोप्रिएट टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, क्लॉज डी में. अब अगला जो क्लॉज आता है ये जरा पढ़ दें. जी. The judges of IHC deemed it appropriate to bring such matters to the attention of the Supreme Court. An appointment was sought with the Chief Justice of Pakistan. On 19/5/2023, 6 judges of IHC who were in attendance in office on that date, Chief Justice IHC was in Lahore and one judge was undergoing a minor surgery, met with the Chief Justice of Pakistan
which meeting was also attended by Justice Ijazul Ahsan. ذرا ادھر رک جائیے. دیکھیے میں جو لوگ چلے گئے ان پہ میں کوئی انگلی اٹھانا نہیں چاہتا ہوں, میں صرف ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں. چیف جسٹس اس وقت کے تھے عمر عطا بندیال صاحب, ان کے سینئر پیونی جج تھے میں, میرے بعد تھے سردار طارق مسعود صاحب, ٹھیک ہے, آئراکی میں. اس کے بعد آتا تھا نمبر جسٹس اعجاز الاحسن کا. ایسے ہے. میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھا, نہ سردار صاحب, نہ ہمیں بتایا گیا, نہ ہمیں بلایا گیا. آگے پڑھیے. The matter was brought to their attention and judges of the IHC were advised that the Supreme Court would intervene after the Chief Justice of Pakistan had an opportunity to consult with his colleagues. اچھا یہاں رک جائیے. مجھ سے نہ اس وقت نہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ صرف وضاحت کر دوں. We also met with Mr. Justice Qazi Faez, the then senior puisne judge, on the same day to bring the matter to his attention as well. جی یہ میٹنگ تو نہیں اس کو کہنا چاہیے. میرے سیکرٹری نے کہا کہ جی ججز آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب سے ملنے کے لیے, تو میں نے کب ملنا چاہتے ہیں, کہتے نہیں باہر کھڑے ہوئے. تو میں نے کہا بالکل آپ بلا لیجئے. جی یہ میٹنگ ہوئی, مگر نہ میرے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز تھے, نہ میرے پاس کوئی قانونی پاورز تھے, نہ میرے پاس آئینی پاورز تھے کہ میں کچھ کر سکتا. اور میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سینئر پیونی جج کتنا پاورفل تھا. میں جتنی میٹنگز کرتا ہوں آفیشلز میں, ہمیشہ سینئر پیونی جج میرے ساتھ ہوتے ہیں. پاکستان بار کاؤنسل اس بات کی گواہی دے گے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس بات کی گواہی دے گی. جہاں تک اب کبھی کبھی موجود نہ ہو تو ایک دوسری بات ہے. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کنٹینیوٹی ہونا چاہیے انسٹیٹیوشن میں بھی, یہ نہیں کہ ایک چیز جیسے یوں چل رہا ہے تو دوسرا کہ یوں چلنے لگے. وہ بھی نظام کے لیے اچھی نہیں ہے. نظام کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. ایک طریقہ کار ہے تو مشاورت سے کریں. ہو سکتا ہے میرے سینئر پیونی کہیں آپ یوں چلیں, ہو سکتا ہے میں یوں جانا چاہوں, مگر کہیں ہم بیچ میں سمجھوتا کر لیں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. مگر بیٹھنا تو چاہیے, سننا تو چاہیے, چلنا تو ساتھ چاہیے نا, وہ ایک الگ بات ہے. آپ متفق ہو سکیں یا نہ ہو سکیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ اگلا ہے پھر وہ یہ پھر ایک انسیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میں صرف اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. پھر خطوط کا ذکر ہے, 2 خطوط کا. مجھے اس کی کوئی کاپی کبھی نہیں آئی تو مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. تو شوکت صدیقی صاحب کا ہے. پھر آپ پیراگراف 9 پہ آ جائیے. میرے خیال میں یہ اصل بات آ رہی ہے اس طرف. The Code of Conduct for Judges as prescribed by the SJC provides no guidance on how judges are to react when sought to be influenced or coerced by members of the executive, including intelligence operatives. It is unclear how a judge can prove such interference and intimidation if she reports the same, as the onus to do so would appear to be on the judge. It is also یہ ذرا وضاحت کر دیں. onus to do so appears to be on the judge. میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. میرے خیال میں اگر آپ کنٹیم نوٹس دیں گے تو وہ ان کو آ کے اپنی وضاحت کرنا ہوگی شاید. بہرحال سرانکوں پر آگے بڑھیے. It is also unclear if judges are to individually ward off acts aimed at intimidating them and interfering with discharge of their functions, or the judiciary as an institution can and will take steps to ensure that individual judges aren't required to fend off coercion and intimidation on their own. While we fully support the need for judicial accountability, the trigger for searching scrutiny of a judge's conduct must not be his refusal to succumb to intimidation by intelligence operatives or a judicial decision to the dislike of the executive branch. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی ہیں. اچھا اب آ گیا ہے یہ پیراگراف 10 کنکلوڈ کرتا ہے دیر از نیڈ فار این انسٹیٹیوشنل رسپانس. وہ میرے متعلق ہے, تعریف میں اس کو نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. دیر از نیڈ فار انسٹیٹیوشنل رسپانس ٹو اپہولڈ اینڈ پروٹیکٹ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری. جی اس سے زیادہ انسٹیٹیوشنل رسپانس تو میرے خیال میں شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں آپ بتا سکیں کہ میٹنگ ہوئی فورن چیف ایگزیکٹو ملک کے, ان سے میٹنگ ہوئی, فل کورٹ کی میٹنگ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوئی. دوسری میٹنگ ہوئی پھر ہم نے جا کے بتایا کہ کیا ہوا ہماری میٹنگ میں, مطلب واپس اپنے دوستوں کو آفیشیلی. تو اس سے زیادہ میرے خیال میں انسٹیٹیوشنل رسپانس کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور بہت اہم بات ہے, عدالت میں ہم پرائم منسٹر کو نہیں بلا سکتے.
یہ آپ کو پتا ہے کیوں؟ امیونٹی ہے سر 248. پڑھیے جی دیکھیے آج بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے توسط سے ذرا آئین کی لوگ کتابیں کھولیں. 248 clause 1. The president, a governor, the prime minister, a federal minister, a minister of state, the chief minister and a provincial minister shall not be answerable to any court for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices or for any act done or purported to be done in the exercise of those powers and performance of those functions. دیکھیے اب یہ بہت وائڈ پاس ہے. ٹھیک ہے ہم نوٹس بھیجیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو تو زیادہ سے زیادہ سیکرٹری لا آ جائے گا یا سیکرٹری جو بھی ہے یا آپ کو دے دیں گے. ہمیں اس میٹر کی امپورٹنس، سگنیفیکنس، گریوٹی اور کنسرن ایکسپریس کرنے کے لیے ڈائریکٹ چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ سینئر پیونی جج از ایڈریسنگ the Prime Minister and the Law Minister and the Attorney General in an administrative official meeting. So he should not, things should not percolate to him or be watered down. کبھی وہ جا کے دیکھ لینا کیس. نہیں، ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور جب سے میں آیا ہوں آپ بتائیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے تو میں قصوروار ٹھہرا، مگر پہلے نشاندہی کیجیے گا اور کنڈکٹ بتائیے گا. اس سے زیادہ ہم وہ میسج دینا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو والا مشن. اور اس کے بعد ہم نے ہماری میٹنگ ہوئی فل کورٹ کی. کچھ دوستوں نے کہا کہ 184 میں نے کہا اس کی بھی ضرورت پڑے تو چلیں گے، بالکل چلیں گے. اور آج ہم آ گئے 184(3) پہ. اب یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو ڈس رسپیکٹ کریں. یہ معاشرے میں بہت گند، میں کیا لفظ استعمال کروں، آ گئی ہے. یہ پارلیمان ہے برابر میں، اس طرف صدر صاحب ہیں، اس طرف گورنمنٹ بیٹھی ہے. ہم تو کم از کم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی رسپیکٹ کریں، کیونکہ ہر کو اگر غلط کام کریں گے ہم فوراً ان کو پکڑیں گے. غلط کام پہ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے ہم آپ کو پکڑیں گے، آپ کو سخت رویہ آپ سے اختیار کریں گے. آپ شاید اس بات کی تو گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نرمی کا سلوک کل نہیں ہوا تھا. فریڈم آف کیا جرنلسٹ کے متعلق. جی سر بالکل. اینڈ یہ میسج جو ہے یہ میں آپ کو، اب آپ نے بات کی ہے میں کر دیتا ہوں کہ عدالتی فیصلوں کا اور آپ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ان کی تعمیل کا ذرا برابر بھی ڈیویشن نہیں ہوئی ہے. آپ نے یہ نہ کہیے کہیں نہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. میں ابھی پاس کی بات زیادہ نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. اور میں اس وقت جو گورنمنٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور دیکھیے نظام چلے گا جب ہر کوئی اپنا کام کرے. آپ کو یاد ہے الیکشن کا جب میٹر آیا تھا ہمارے سامنے کہ جی شرطیں لگی تھی کہ الیکشن نہیں ہونا ہے، ایک بات، اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا اور صدر کا تاریخ دینے کا. وہ آپس میں بحث چھڑ گئی تھی، وہ دیں گے وہ دیں گے وہ دیں گے، یعنی کہ پورا قوم ابھی انتظار میں بیٹھی ہے کون تاریخ دے گا. ہم نے 12 دن میں اس کیس کا فیصلہ کیا. جائیں، تاریخ کے بغیر واپس نہیں آئیے گا. تاریخ آ گئی، پٹیشن فیصلہ ہو گیا، سب لوگ چلے گئے خوشی خوشی. مگر اگر ہم جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم کریں گے، اگر جو دوسروں کی ذمہ داری ہم ان سے کروائیں گے اگر وہ نہیں کر رہے ہیں. اور اگر دوسرے لوگ غلط کام کریں گے، جدھر ادھر اٹھی ہیں انگلیاں، ہم وہ بھی دیکھیں گے. ایون دو کہ یہ میرے جب سے میں چیف جسٹس، میں آپ کو یہ بتا دوں، جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں مجھے ایک جج نے، نہ ہائی کورٹ کے، نہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے، نہ سول جج نے کوئی شکایت اس نوعیت کی ہے کہ میرے کام میں کوئی مداخلت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہو رہی ہے، مگر اگر شکایت آئے گی تو ہم کچھ کریں گے نا اس پہ. جیسی شکایت آئی کیا ہم نے کیا. اب اگر ہم کوئی چلے ہی نہیں آدمی کو، جیلانی صاحب بیچارے ان پہ تنقید شروع ہو گئی، ان کو بھی راستہ، اب ہم آ گئے سپریم کورٹ میں آ گئے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ذرا ایک دوسرے کی ذرا قدر بھی تو کرنا چاہیے نا.
یقیناً غلطیاں ہوں گی، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں، مگر چلنے دیں نا، سب کو اپنے اپنے کام کرنے دیں. اب ہم یقیناً قدر کرتے ہیں وکیلوں کی، وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے آفس پہ جائیں نا، اپنے سپریم کورٹ پہ جائیں کہ جی یہ میری مشورہ یہ ہے. آپ ایک خط چلا دیں 300 وکیلوں نے، اس پہ تو میں نے ایک دستخط بھی نہیں دیکھی ہے. نام لکھے ہوئے، میرا بھی لکھ دیتے، آپ کا بھی لکھ دیتے، شاید ہو جاتا. دیکھیے یہ ایک طریقے، یا جمہوریت میں ہم بلیو کریں یا نہ کریں، جمہوریت کا مطلب ہے کہ ایک نظام، الیکشن، جو آپ کے باڈی ہیں آپ کو پسند ہے یا نہ وہ چلیں گے. اگلی دفعہ آپ کنٹیسٹ کر لینا، پھر آپ کی چلے گی. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. کوئی کہ نہیں جی میری چلے، چاہے وہ ہمارے منتخب لوگ ہوں یا نہیں. تو یہ میں اس لیے دوسرے لوگوں کو ملاقات بھی نہیں کرتا ہوں وکیلوں کو، اسی وجہ سے کہ یہ شک و شبہات نہ آئیں. اب آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا کیا کریں ہم لوگ اس پہ. اچھا یہ ذرا آئیے سپریم کورٹ باہر اور ان سے بھی ذرا بات تو سنیں. اٹارنی جنرل صاحب، آپ نے ذکر کیا کسی میاں افتخار کا. آپ کی گورنمنٹ کب آئی؟ آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? My Lord, The unfortunate thing is, everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی، لیکن let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement, then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. میں ایک سیکنڈ یہ میں انٹرپٹ کروں گا کیونکہ میرے متعلق ہے. یہ کوئی تاثر نہ جائے کہ میں آپ پہ پریشر ڈال رہا ہوں. نہیں، آپ نے بات کی ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. My Lord, میں نے 2 باتیں کہی ہیں. ایک سیکنڈ جی آپ کریں. Either آپ پہلے پتہ کر کے آتے. Have you taken it to a logical conclusion? کیا آپ نے amend کیے ہیں؟ Then you should have made the statement here. My Lord, میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. نہیں، میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. اب آپ میری بھی سن لیں گے. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز پڑی ہوئی ہیں، اس پہ پھر کیا ہوا؟ میں نے یہی دونوں باتیں کہی. میں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of the state. That is the question which is of public importance. My Lord, this is why, because it was a matter of public importance, جو انکوائری کمیشن بھی پروپوز کیا تھا اس کی بھی بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ میٹر شوڈ بی آف پبلک امپورٹنس. اسی پہ ہی ہوگا. جو اس 2017 کے ایکٹ کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے. اسی کو ایکنالج کرتے ہوئے، ریکگنائز کرتے ہوئے یہ کمیشن پروپوز ہوا تھا. جی صاحب ذرا ایک چیز اور دیکھیں اس میں. اب مائی لارڈ دی چیف جسٹس کے بارے میں بات ہوئی ہے، چونکہ ایک ریفرنس آیا تھا جو کہ خارج بھی ہوا، بلکہ اس وقت کے چیف پرائم منسٹر نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یس وہ غلطی تھی مجھ سے کروائی گئی تھی. اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ وہ غلطی معلوم کی کہ کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی؟ واز اٹ ناٹ این انٹرفیئرنس ان دی افیئرز آف دی کورٹ؟ یہ ساری چیزیں تو آپ کو کرنی ہے. آپ پوچھیں اس وقت کے پرائم منسٹر سے کہ کیا وہ تھا اور کیوں تھا، کن سرکمسٹانسز میں ایسے ہوا تھا. ٹھیک تھا سر، وہ تو سیدھی اب ساری دنیا کو پتا ہے وہ ایک ججمنٹ کی وجہ سے ہوا. کیا ایکشن لیا آپ نے؟ وہ فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ کیا کی وجہ ایکشن سے لیا؟ ہوا. ایکشن لینا ہے. مگر میں میرے خیال میں اٹارنی جنرل صاحب بہت پولائٹلی کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں آپ کو بھی کرنا ہوتی ہیں، یعنی کہ مجھے اور آپ کو، وہ بھی آپ کر لیں. مطلب یہ وہ شاید پولائٹلی کہہ رہے ہیں. ہم سب کرتے ہیں سر. اب میرا کیس کو ذرا چھوڑ دیجیے. مائی لارڈ نے جیسے کہا ہے کہ اب سب کرتے ہیں، اور بات ہے اگر انڈیپینڈنس آف ہم ایک دوسروں پہ کب تک انگلیاں اٹھائیں گے؟ یہ ملک آپ کا بھی ہے، میرا بھی، اور سب کا ہے.
आगे चलते हैं, बेहतरी की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यही हम कर सकते हैं ना। पिछला का तो मैं जहाँ गलतियाँ हुई हम ठीक करते चले जाएंगे। हम तो गलतियाँ कर भी रहे हैं। हमने अकाउंटेबिलिटी करके दिखाई अपने कोर्ट में, जहाँ हम समझते हैं एक जज के साथ नाइंसाफ़ी हुई, उसको दुरुस्त करने की कोशिश की। जहाँ सुना अकाउंटेबिलिटी ज़रूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हमने करके दिखाई। मगर अगर मेरे ख्याल में हमारे दोनों दोस्तों की बात यह है कि अगर उस तरफ भी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी नज़र आ जाए तो आप जो उंगलियां जो उठा रहे हैं तो वो भी थोड़ा आप करके दिखाएं। अगर खुद नहीं करना चाहते हैं तो देख लें कि हमने की, आप भी कर सकते हैं शायद, कि आप इतने कमज़ोर हैं कि ये भी नहीं हो सकेगा। मेरे ख्याल में शायद ये हमारे दोस्तों की बात ये है। अब कोई चॉइस ही नहीं है। अब ये मामला आ गया है, इसके आगे बगैर होना चाहिए था, बट अब ये कोई चॉइस ही नहीं है कि इधर भी अकाउंटेबिलिटी ना हो। अकाउंटेबिलिटी होनी पड़ेगी। या तो फिर ये करना होगा कि आज के बाद स्टॉप कर दें, आगे चलें कि आगे कुछ ना हो। देखिए, हो सकता है कोई सिविल जज, मैं नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं अपनी जुडिशरी के साथ 100% खड़ा हूँ, और जब तक कोई चीज़ ना हो मैं कहूँगा each and every judge is dedicated, honest and a person of integrity। मगर अगर वो सही नहीं हुआ तो फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है, मगर बात आना तो चाहिए ना टेबल तक। अब मैं अपने कोई वहम के या किसी के कान में कहने से तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ ना कि उसको फारिग कर दूं, तो वो भी मुनासिब नहीं होगा। तो फिर तो वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी फिर हम इंटरनली तबाह कर रहे हैं। एक एक्सटर्नली भी हमले होते हैं तो इंटरनली भी हो सकता है। जुडिशरी पे यही बात हमने शायद शौकत सिद्दीकी के केस में कही थी। तो जरा सा सदर साहब से अगर थोड़ी आप इस तरफ आ जाएं सर साहब, आप इनके साथ ना खड़े हो, इनके मुखालिफ बन के खड़े होइए। कुछ आपको मजीद एक तो आगे का भी रास्ता में देखना है ना, और ये अब हम खत भी है, इसका हम कैसे चलाएं, इसको क्या करें। आप सदर साहब, आप इससे पहले कि कुछ बात करें, मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं इसको कैसे देख रहा हूँ। नहीं, आई विल ऐड माई वॉइस। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, ये जैसे अतर साहब ने भी कहा कि थिंग्स हैव बीन हैपनिंग, और हम ऑस्ट्रिच की तरह सर ज़मीन में सैंड में नहीं रख के बैठ सकते। हमें कोई, और ये बहुत ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने ये चीज़ लिख के बता दी, वरना ये शायद चीज़ें हो रही हैं और बड़े अरसे से हो रही हैं। तो हमें ये करना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है हमारा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सख्त कोड ले डाउन करना है which ensures कि ऐसी इंटरफेरेंस ना हो कोई। और वो मांग भी ये रहे हैं, और वैसे भी कि एक सिविल जज के साथ कुछ होता है तो वो क्या करे, किसको बताए, और फिर अगर उसका चीफ जस्टिस ना कुछ करे तो क्या होना चाहिए, और फिर वो भी कुछ ना करे तो फिर हमारा क्या रोल होगा। तीनों टीयर्स को कुछ तरीकाकार वाजे करना पड़ेगा इन प्रोसीडिंग्स में। और मैं अपनी राय दे रहा हूं कि मेरे ख्याल में एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस हमें बड़ा क्लियरली ले डाउन करना पड़ेगा, which has to address this issue for a civil judge, for a district judge, for a high court judge, for a chief justice of a high court, and then the matter comes to us in case there is any interference, so that हम इसको plug करें through a system। और इस नजरिए के हिसाब से कि अगर इस तरफ हमने चलना है कि एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस हम इधर बना के एक कोड बना के क्लियर करें, उसके सिलसिले में आप कुछ हमें रिकमेंडेशंस दें, कुछ हमारे अपने आइडियाज हैं, आप भी हमें बताएं कि उस कोड को कैसे ले डाउन करें कि ये चीज फॉर नाउ एंड फॉर एवर वी क्लोज दिस चैप्टर। और एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ, कोई ये ना समझे कि सब कुछ हम अपने जात के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, ये इंडिपेंडेंस इट इज नेसेसरी फॉर द पीपल। सबको पीपल के लिए, लोगों के लिए सब कुछ करना है। इसमें अटॉर्नी जनरल साहब, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे दूं जो कि अखबार में पिछले दिनों पढ़ा। दिस कोर्ट ग्रांटेड बेल टू सर्टेन अक्यूज्ड, एंड वो जो एक मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है उसके तहत दिस कोर्ट्स ऑर्डर हैज बीन फ्रस्ट्रेटेड। The abuse, extensive abuse, we cannot just shut our eyes and pretend as if we do not know. This court is the custodian of fundamental rights of the people. And that is what is being highlighted. And again, I will emphasize, what is being highlighted is this culture of deviance which has been entrenched in this governance system for the past 76 years. This letter addresses that question. My Lord,
I couldn't disagree, and I couldn't agree more. And सर, जो जैसे माय लॉर्ड ने कहा, कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। ये ठीक है। अभी आपने कहा कि जी ये गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स committed है। को ऑनर कर रही है जी, जी। और कमिटेड है कि उसको फॉलो करेगी। लेकिन जैसे अतर साहब ने बताया कि बेल ऑर्डर्स हुए, पर्टिकुलर केस में हम जिक्र नहीं करते, लेकिन वैसे बता रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर हुए या सुप्रीम कोर्ट के हुए, उनको फ्लाउट करने के लिए एमपीओ का सहारा ले लेते हैं। तो आपकी एग्जेक्टिव कर रही है ना ये नहीं, इस तरह ना करें ना फिर ये तो नहीं माय लॉर्ड, ये ठीक है बिल्कुल। अगर और वैसे भी एमपीओ के ऊपर शायद एक जजमेंट भी आ गया है हाई कोर्ट का, आई डोंट नो वो अपील में उसका क्या स्टेटस है, आई एम नॉट फुली अवेयर ऑफ इट, बट उस ऑर्डर उस जजमेंट के होते हुए ये अमल हुआ। जी, यानी आपको एमपीओ के नीचे अरेस्ट You're violating the judgment नहीं of है, the बट High ये तो Court. नहीं हो सकता सर, ये तो नहीं हो सकता, ये तो दिस कैन नॉट बी काउंटेनेंस्ड, दिस कैन नॉट बी काउंटेनेंस्ड। थोड़ा मौका देते हैं सदर साहब को। My Lord, insofar as the bar associations of this country are concerned, we, for ourselves, we've been pointing this thing out repeatedly, that there have been off and on instances quoted of such like interference. But an institutional response is the key question here. And for ourselves, for myself personally, I thought that if we investigate... Now we will not hear you personally, we'll hear you as the president. Well, the Supreme Court Bar Association felt that an inquiry into this can be a good starting point for an institutional response. And unfortunately... ये बता दें जरा सी, मैं वजाहत कर दूं। I think we are operating in different domains. I think the domain of an inquiry is altogether different. Yes. Because can the Supreme Court hold Mr. X responsible for interference or intimidation? That, I'm just thinking aloud now, that would be the inquiry report which will say, yes, Mr. X did this and he is responsible for this. It could be he acted on his own. It could be he's acting under instructions, because a lot of people have their own personal agendas भी हो जाते हैं कभी-कभी। वो जरूरी नहीं कि वो सब इंस्टीट्यूशन बात हो। तो उसके बाद अब हमारे इख्तियार वो अलग डोमेन है, हम उनके पावर तो नहीं खींचेंगे ना, हम वो काम करने बैठ जाएंगे कि हम इधर हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे बैठ करके, किसी इंक्वायरी के थ्रू होगी या पुलिस FIA। That is why we were in support of the idea of an inquiry commission. And I still believe that even the judges want it inquired Yes. into. Now, And- how to inquire into that is left. well, the best possible course was adopted already, and there has been a lot of criticism over that for no reason. People who are criticizing are not even aware of the dimensions of the 2017 Have law. bar councils reached out to you that we think this is a better way? No, my lord, for myself and No, not for yourself. again for the Bar Association and the Pakistan Bar Council. Have they said something to you? Ye hai. No, my lord, nobody is suggesting an alternative route, and nobody is suggesting a better way of eliciting an institutional response to this high-handedness which is being shown and which is condemnable. But the fact remains that we can only take this up in a methodological manner. And we can, then that inquiry report could have served the basis for an institutional response by this August court. But unfortunately, that has been foiled. And Mr. Tasaddiq Jilani, knowing him very well, he has recused himself for reasons that has been recorded in his letter. But I don't think he would say the other thing. Yes. But we should not be unmindful of it that a gentleman has come under so much pressure. And he's found an excuse to. No, I won't even call it an excuse, but I'm sure that for myself, it's. But the fact remains that for myself, again, the formation of a commission. I understand that it's only the federal government which can do it. My learned president, who is being accused? The executive. Executive. And it is not just a simple accusation. It says that there's been a policy that has been going on since a very long time. So who would investigate? The executive? Well, The executive will investigate its own self? No, sir. Will this court- Let me will this- please let this respond. So let us not get into this. I Sir, think let me जिस respond तरह to my this. lord मैं ने आपने कहा, पहले भी कहा था and शायद। Justice Mansoor Ali Shah
has made it very clear. Let us move forward. Yes. Let us not go into this. Otherwise, 2018 also ought to be investigated. And people must be held accountable. There is impunity against this culture of deviance. And that is what has made the constitution unworkable. देखिए, Sadr Sahab सबको पता है, on this, my lord. Sadr Sahab, can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. It is our responsibility to uphold the Constitution and protect the fundamental rights. We can't just shut our eyes. It is happening. Let us not pretend that nothing is happening. So, Mr. President, let's move with the suo motu now. Let's move with the suo motu. Sorry, I just want to support what Atar Saab is saying with one important rider. If it is happening, it has not been mentioned in the letter. It has the events of a year before. And I will take great exception because I will not tolerate this. If anything has happened on my watch, please bring it to my notice and see what will happen then. So nothing has been brought on my, it may be happening which nobody is disclosing, that's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable. And I place myself accountability. If there is an interference, then I am accountable, provided it is brought to my attention. If things happened in my predecessor's time or even earlier, I'm not in any manner responsible. I mean, I think that's we should be clear about, but still we've taken it seriously that past events should also be, and if this timeline can go beyond, and probably for this reason, probably Jilani Saab had suggested that I may be allowed to expand the letter. I don't know what was in his mind, but I presume that was what he was aiming at. रियाजत साहब हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के या नहीं है? पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कोई है? आज शायद Mr. Shahzad Shawkat sir, let's just proceed further. We have taken a suo motu. हम अब इसमें कुछ करना है ना, और करना ये है कि वाजे किया जाए सारा तरीकाकार कि कैसे चलना है, और एम्पावर किया जाए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑल्सो कि अगर कल को उनके कोई जज उनको कुछ बताते हैं तो वो कुछ करें, और इसी तरह उनका सेशन जज उनको कुछ बताता है तो वो करे ना हाई कोर्ट का जज, और अगर नहीं करता तो फिर हम उसके बारे में भी वाजे करें कि क्यों नहीं करता. मेरा ख्याल आप अपना सिस्टम तो पहले बराबर कर लें, और उसके बारे में आपसे आरा पूछ रहे हैं कि बताइए हमें कि आपकी क्या सजेशंस है. वी हैव समथिंग इन आवर माइंड, बट आप अपना बताइए कि क्या सजेशंस आपकी आ सकती हैं. माय लॉर्ड के बात को बढ़ाते हुए हम क्यों ना इस लेटर को एक अपॉर्चुनिटी समझे. पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस इशू पे हम बैठे हैं. मेरे ख्याल में इससे इम्पोर्टेंट इशू कोई भी नहीं है, इसलिए कि जब तक अदलिया आजाद नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता. तो इसको हम अपॉर्चुनिटी समझे. हम ये ना देखें कि लेटर कैसे दिया गया, हम ये ना देखें कि देर से है, जल्दी है, गलत है, सही है. बिल्कुल इसको अपॉर्चुनिटी ले, छोड़ दे पास को. जैसे अतर साहब ने कहा, पास को याद जरूर करें. पास से हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उससे हम सबक सीख सकते हैं, लेकिन कम से कम आज मैं इस नियत से तो उठूं कि मैं आजाद हूं. मेरे बात के आने वाला समझे कि मैं आजाद हूं. फ्यूचर कोर्स ऑफ कंडक्ट तो बनाए ना जी, मतलब पुरानी बात तो आगे चलें, बताएं सजेशंस. अगर देखें, दिस इज, आई नो यू आर नॉट ऑन नोटिस और एनीथिंग. You can think about it, you can discuss amongst your colleagues, you can submit proposal, whatever you want to do, we will certainly entertain it, but always keeping the Constitution paramount. Now one provision of the Constitution is also important, Article 203. अगर आप Article 203 जरा पढ़ लें, because an impression should not be, because independence is vertical, it is also horizontal. Each high court shall supervise and control all courts subordinate to it. There is no equivalent mechanism in the Constitution which says the Supreme Court will supervise and control all high courts. So just bear that in mind. Now, tomorrow, someone may say we are interfering in the workings of the high court. We have to be very careful. Now, please read the one article preceding this one.
203. 202. 202. Subject to Constitution and law, a High Court may make rules regulating the practice and procedure of the court or of any court subordinate to it. Like we have our rule-making power, in respect of our rule-making power, the Parliament has passed legislation, Supreme Court Practice and Procedure Act. In respect of the High Courts, we are fully empowered, and legislation can also follow. So just keep the Constitution in mind when making proposals. I don't want to run foul of the Constitution by directing the High Court to do देखिए something. प्रेसिडेंट साहब, द प्रॉब्लम हमारे पास जो आया है ना, वो लेटर में जो वाजे हुआ है कि उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को कहा तो कुछ नहीं हुआ. अब सवाल हमारे लिए ये है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस ये हमें प्रोवाइड करना है कि अगर चीफ जस्टिस कुछ ना करे तो क्या करना है. हम नहीं कह रहे कि हम हाई कोर्ट में इंटरफेयर करते हैं, हम कहते हैं हाई कोर्ट को एम्पावर करें कि क्या एक्शन उसने लेना है. वाजे नहीं है, वाजे नहीं है. और ये चीज अभी हमारे सामने इसीलिए आई है कि वो बार बार लिख रहे हैं, वो कुछ उनके मुताबिक नहीं हो रहा. तो अभी हमें वाजे करना चाहिए कि अगर वो ना करें, हर हाई कोर्ट के पास अपनी पावर है, कंटेम्प्ट की पावर है, वो प्रोसीड करें ना, प्रोसीड करें. और अगर तरीकाकार वाजे करना जरूरी है कि अगर वो नहीं प्रोसीड करते तो फिर कैसे एस्केलेट होगा प्रॉब्लम, किसने अटेंड करना है. ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें सोचना है. हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हाई कोर्ट की पावर्स में, लेकिन उनको एम्पावर तो कर सकते हैं. और रेजी साहब, आपने ये भी बताना है कि क्या एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है कि वो इंटरफेयर करें? नहीं कर सकती, फंडामेंटली नहीं कर सकती. आप क्या कर रहे हैं? तो बात ही नहीं है, इसके लिए फंडामेंट्ली नहीं कर सकती. इसके लिए आपने क्या करना? ट्राइकॉटमी का प्रिंसिपल है. इसके लिए आपने करना क्या, आपने ये बताना. अच्छा, ये सारे हम आप पे बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रहे हैं. आप सोचिए समझिए. आज मुझे पता है आप भी नोटिस पे नहीं है. मैं सिर्फ वजाहत कर दूं कि हम 7 जजेस क्यों आज बैठे हैं और फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है. क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी जजेस ने अपनी रिक्वेस्ट पे, मैंने उनको नहीं किया है. ज़रा हम भी ज़रा जमहूरियत के तकाज़ों पे बिलीव करते हैं. कुछ कराची में हैं और कुछ लाहौर में हैं. तो हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा, ठीक है. तो हम अब आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे. क्योंकि आज की मैं वजाहत कर दूँ, जितने जजेस थे इस्लामाबाद में वो सब के सब आज मौजूद हैं, बाकी लाहौर में और कुछ कराची में. क्योंकि ये मसला, इसको हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको कि हर मोड़ पे सीरियसनेस है, हर मोड़ पे, ठीक है. तो पाकिस्तान बार काउंसिल, और फिर इन्होंने भी जिक्र किया 1-2-3 पिटिशंस आई हैं, वो भी कमेटी के थ्रू आ जाएंगी. फिर देखें आती हैं हमारे सामने, नहीं आती हैं तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ. वो भी आ जाएंगी. तो फिर हम, आई थिंक कुछ और रह गया बस यही इसमें ये. क्योंकि अब वो जजेस गए सब ईद तक वहाँ हैं, तो उनको मेरे ख्याल में वापस आने देते हैं, आ जाए. क्योंकि मगर ये तो आप समझें कि आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज. ठीक है, ठीक है. ये वाजे हो गया. आपके जहन में कोई सवाल? Lord, we are looking forward to the hearing of this case by the full court. ये 184 का कोई इशू तो नहीं है कि ये रेमेडी है या Not नहीं? according to me. Not according to me. अगर आप सपोर्ट करते हैं? Yeah, I would My Lord, insist as that far as जो paragraph, this case should now be taken to its logical conclusion. सॉरी, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है और जो उस लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ सीक कर रहा है, वो आप या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, दो ही बॉडी. नहीं, एक चीज मैं वजाहत कर दूं. हम सुप्रीम जुडिशियल ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, उस सूरत में कह रहा हूं, इसमें कई आईनी इदारे हैं. सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपनी जगह है, कमेटी कानूनी इदारा है, आईनी इदारा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है, हाई कोर्ट अपनी जगह है. मैं ये कह रहा था सर कि जहां पे अगर कोई चीज कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू हो सकती है, आप प्रपोजल दे सकते हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस आपने अदरवाइज हाई कोर्ट्स के लिए देनी है वो आप दे सकते हैं, इन प्रोसीडिंग्स में दे सकते हैं. नहीं, अगर आप जो प्रपोजल, इंक्वायरी है जाहिर है वो यहाँ नहीं हो सकती, उसके लिए कुछ और जो मैं समझ पाया हूँ अटॉर्नी जनरल से, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का तस्करा इसमें है, तो आप भी और ये भी, अगर कोई आप समझते हैं कि कुछ उसमें कमी है या उसमें कुछ चीज मजीद डालना है, तो तहरीरी तौर पे अगर आप हमें दे दें तो हम वो वाला हिस्सा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये सुप्रीम, हम हुक्म तो नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को उस तरह से. वो भी आपके सामने आ जाएगा. नहीं, ठीक है, मगर वो जरा सा देखें आईनी तरीके से जरा चलें तो अच्छी बात रहेगी. तीन एस्पेक्ट्स in my grateful submission. First aspect, if there is anything which can be done through code of conduct, Supreme Judicial Council.
guidelines to the high courts وہ تو through you but in these institutional proceedings. response تو ہم But if دے there is سکتے any ہیں. inquiry which has to take place, that cannot happen in these proceedings. اس کے لیے آپ کوئی چیز اور میکنزم مناسب سمجھتے ہیں, اس کے لیے ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ. اب میں نے آلریڈی اپنا پروگرام بنا لیا تھا, سب ججز کا پوسٹ عید بھی بن گیا ہے. میں ایک ہفتے لاہور میں ہوں, ایک ہفتے کراچی میں ہوں, تو واپسی پھر ٹینٹیٹیولی 29 کون سا مئی 29 مئی 29 اپریل دیکھیں آپ لوگوں کے لیے کنوینئنٹ ہے ڈیٹ؟ ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, شاید ہم چینج کرتے ہیں, اب ذرا باقی ججز سے کنوینئنس پوچھ لیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے 29 ٹینٹیٹیولی آپ نوٹ کر لیں, ہو گیا. پھر کوشش کریں گے کہ ڈے ٹو ڈے کر کے ختم کریں, کیونکہ یہ Go day by day to day. یہ ججز کا بیٹھنا, بیکاز سارا کام پھر وہ دوسرا کام نہیں ہو پاتا ہے, اور پھر پینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے, وہ بہت ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. اینی تھنگ ایلس؟ ہم دیکھ لیں گے کون سی ڈیٹ ہے, کچھ بتا رہی ہیں کہ کوئی اور کانفلکٹنگ ڈیٹ ہے, بٹ اٹ ول بی اراؤنڈ دیٹ ان دیٹ ویک, شاید 29 تو 30 ہو جائے. I will just have a look at it. چلیں